بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہمارا سیشن جو ہے وہ ہارون رشید کی حکومت کے بعد کے حالات ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اسٹڈی کریں گے آج. اگر آپ اس چارٹ میں دیکھیں تو ہم لوگ عباسی خلافت کو ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم نے امید خلافت کو کر لیا، عباسی خلافت کو کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے ایکچولی اسپینش امید کو بھی کر لیا ہے، کیونکہ وہ تقریباً اس کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہوئی تھی. لیکن عباسی خلافت کے بعد پھر ہم یہ ساری کور کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ چاہیں تو یہ پرنٹ کرا کے اپنے پاس کہیں رکھ لیں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ اگلی امپائر ہم کون سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. خلافت بنو عباس 508 سال چلی، ہم سب کو پتا ہے. 37 خلیفہ آئے جو عباسی خلافت کے مین خلافت کے تھے. پھر جب عباسی خلافت میں یہ سیریا، عراق اور یہ سب جگہوں پہ ختم ہو گئی تو پھر وہ کائرو شفٹ ہو گئی انڈر مملوکس کے. پھر ان لوگوں کو خلیفہ کہا جاتا تھا لیکن وہ سمبولک خلیفہ تھے، تو وہ تقریباً 17 تھے. یہ سارے نام ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہے. ہم لوگوں نے منصور، مہدی، ہادی اور ہارون رشید کو اسٹڈی کر لیا ہے. اب ہارون رشید کے 3 بیٹے تھے، امین الرشید، مامون الرشید اور معتصم باللہ. ان تینوں کو ہم کوشش کریں گے آج اسٹڈی کریں. لیکن چونکہ پوری عباسی خلافت میں جو سب سے امپورٹنٹ سمجھے خلفاء تھے، یا ان کو بعض لوگ خلیفہ بولتے ہیں، بعض لوگ نہیں لوگ بولتے ہیں، بہرحال تو یہ تھے امین الرشید کچھ تھوڑے عرصے کے لیے. لیکن مین جو تھے ہارون رشید کے بعد، جنہوں نے تقریباً ہارون رشید کی باغ ڈور حکومت کی جس طرح سے وہ چلاتے تھے اس طرح سے سنبھالی تھی. تو اس کے اوپر ہم آج تفصیلی ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہ سارے چارٹس ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ لوگ اس کو وقتاً فوقتاً دیکھ لیا کریں کہ کون. منصور کا بیٹا مہدی تھا، مہدی کے 2 بیٹے تھے، ہادی اور ہارون رشید. پھر ہارون رشید کے 3 بیٹے. ہارون رشید کے 3 بیٹوں میں سے امین نے حکومت کی، مامون نے حکومت کی، اور اس کے بعد پھر معتصم کی. تو وہی بہت ہی شارٹ سی حکومت آئی. اچھا جی. سکسیشن پلان جو تھا یہ تھوڑا سا اگر جو میں نے پچھلی سلائیڈز میں شیئر کیا تھا یہ تھوڑا سا یاد کر لیجئے کہ سکسیشن پلان کیا تھا. یعنی کہ ہارون رشید اب کیا سوچ رہے تھے کہ ان کے جانے کے بعد اب ان کی حکومت ان کے بیٹوں میں کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگی. پہلے کون حکومت کرے گا، پھر اس کے بعد کون کرے گا. تو 802 عیسوی میں ان کے لیے بڑا کرٹیکل سال تھا وہ. اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ امین جو تھا، جو کہ زبیدہ کا بیٹا تھا، یعنی محمد الامین جو زبیدہ کا بیٹا تھا، اور یہ لوگ تھے ہاشمی خاندان سے، یعنی یہ عرب تھے. ٹھیک ہے. عبداللہ المامون جو تھا یہ ایک اور دوسری عورت سے جو ایران کی طرف کی تھی، تو اس کے کوئی غلام کی اولاد تھی ہے، تو اس کا بیٹا جو تھا اب یہ عرب نہیں تھا، یہ عجم تھا. تو محمد جو ہے عرب ہو گیا، الامین عرب ہو گیا، المامون نان عرب ہو یار گیا. وہ دیکھو کیا ہو اور رہا ہے آج کل اور دیکھ لیا وہ عمران خان کو؟ اور اور جو قاسم، یہ المعتصم کا جو ہے اس کی بھی اس کا جو اصلی نام تھا وہ قاسم تھا. تو یہ 3 کا اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا. 803 میں ہارون رشید نے، آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہارون رشید نے جب وہ حج کرنے گیا تھا مکہ مکرمہ میں، تو اس نے تمام لیڈران کی، تمام شہزادوں کی ایک گیدرنگ بلائی تھی، اور اس نے وہاں پہ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ سکسیشن پلان کیا ہوگا.
اور چونکہ زبیدہ کے حکومت کے معاملات میں بہت زیادہ ہیلپ بھی کرتی تھی، بہت زیادہ کارآمد بھی تھی، لیکن ان کا اثر و رسوخ بھی بہت تھا اور عرب خاندان کی تھی، تو انہوں نے ہارون رشید کو کافی پش کیا اس بات پر کہ وہ الامین کو کراؤن پرنس بنائے تاکہ ہارون کے بعد وہ حکومت کر سکے۔ ہارون رشید کی جو اپنی تھوڑا سا وہ جس کی طرف جھک رہے تھے وہ تھا مامون کے، کیونکہ مامون عرب تو نہیں تھا، لیکن اسلام میں عرب عجم کا کانسیپٹ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں بتا گئے کہ کسی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے، چاہے وہ عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہارون رشید جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ حکومتی امور جو ہے کون بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے، تو ان کے ذہن میں مامون تھے۔ لیکن بہرحال تو سکسیشن پلان جو ہے وہ زبیدہ کی خواہشوں کے مطابق ہوا، کہ امین جو ہے وہ، پھر ہارون رشید نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا امین تو بنے گا، لیکن کہ امینہ رشید جو ہے وہ ویسٹرن سینٹر ان بغداد جو ہے ان کا، اس کے اوپر اس کی حکومت ہوگی، بلکہ یہاں کی پراپرٹیز اور یہ ساری چیزیں بھی اسی کو ملیں گی۔ اور مامون رشید جو ہوگا وہ پرشیا کے یعنی ایران کی طرف اور سینٹرل ایشیا کی طرف وہ ہوگا، وہ وہاں پہ اس کی حکومت ہوگی۔ یعنی جب امین کی حکومت آ بھی جائے گی ادھر ہارون رشید کے بعد، تو اس وقت بھی جو گورنرشپ ہوگی، جو حکومت ہوگی پرشیا میں، وہ مامون کے پاس ہوگی۔ یعنی وہ سمجھیں کہ پوری پوری اس مسلم امہ کا تو خلیفہ نہیں ہوگا، لیکن ان ایریا کا وہ ہوگا، اور پھر وہ زیادہ رپورٹ کرے گا الامین کو۔ جب ہارون رشید کا انتقال ہوا تو امین نے جو ہے عرب کی طرف سے اسے سپورٹ ہوئی، جو کہ زیادہ تر سنی مسلمان تھے، اور اس نے ویسٹ کی طرف یعنی بغداد، سیریا اور یہ پورے علاقوں پہ عربین پیننسولا پہ اس کی حکومت شروع ہو گئی۔ المامون جو سپورٹ اس کی جو ہے وہ ایسٹرن سائڈ سے ہوئی، اور وہاں پہ زیادہ تر ایران کے اور پارٹ آف سینٹرل ایشیا کے لوگ تھے۔ تو اب یہ ان کی حکومتیں سمجھیں شروع ہو گئی ہارون رشید کے انتقال کے بعد۔ اچھا یہ سب ایک جس انفارمیشن کہ مامون جو ہے وہ جس سال ہارون رشید خلیفہ بنا تھا 786 میں، اسی سال مامون پیدا ہوا تھا۔ اور مامون کی جو والدہ تھیں وہ مراجل تھیں، ان کا نام، ایک سلیو گرل تھیں، ایک غلام عورت تھیں، اور وہ ایک مجوسی تھی یعنی زیرو ایسٹرین، جو کہ ایران میں اس زمانے میں یہ اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں زرتشتی ایرانین فیملی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ ان کا بیٹا تھا مامون۔ لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کے بعد پھر مامون رشید نے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح گولڈن ایج میں بھی بہت مدد کی۔ اور پھر امین رشید جو تھا وہ تقریباً 6 مہینے کے بعد زبیدہ کے یہاں پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہاشمی کلان سے تھا۔ ہارون رشید نے امین کو پہلا سکسیسر بنایا زبیدہ کے ریکویسٹ پہ، اور پھر امین واز اونلی 5 ایئرز اولڈ، یعنی کہ جب وہ 5 سال کا تھا زبیدہ کے پریشر پہ ہارون نے شروع سے یہ بول دیا تھا، لیکن پھر اس کو سیکنڈ تھاٹس آتی رہی، اس وجہ سے اس نے مکہ مکرمہ میں ایک گیدرنگ بلائی، اور اس گیدرنگ میں پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جو میں نے ابھی آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب زبیدہ کا بیٹا ہارون رشید اور زبیدہ کا بیٹا امین الرشید اب خلیفہ بن گئے، اور انہوں نے 809 سے لے کے 813 تک حکومت کی، تقریباً 4 سال۔ ٹھیک ہے، یہ نقشہ بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت کیا سلسلہ تھا۔ یہ عباسد کے رول میں تھا پورا، یہ جو گرین حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو طاہریت تھے، یعنی کہ یہ علاقہ وہ ہے جہاں پہ زیادہ تر اس کی حکومت تھی، جو مامون ان کو رول کرتا تھا۔ اور باقی نقشہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ کس طرح سے نارتھ افریقہ میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ آ، اچھا، جو جو امین الرشید تھا، وہ تھا تو بہادر آدمی، بہت ٹرین تھا، ہینڈسم، ٹال اینڈ نالجبل تھا، ہاشمی کلان کو بلانگ کرتا تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ لیکن یہ کہ وہ اپنے ڈیسیشنز کے ساتھ فرم نہیں تھا، اس کے اندر بہت زیادہ سیریسنس نہیں تھی، اور وہ کبھی کبھار ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا تھا، وہ پیسے وغیرہ بہت خرچ کرتا تھا۔ اور بہت سے جو ہسٹورینز ہیں جب وہ پوری ہسٹری پڑھتے ہیں امین رشید اور مامون رشید کی، تو وہ صاف صاف یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیپیبل نہیں تھا خلیفہ بننے کا، لیکن زبیدہ کے پش پہ اور ہارون رشید کا، بہرحال وہ بیٹا تو ہارون رشید کا بھی تھا، تو حالانکہ وہ سمجھیے کہ تھوڑا چھوٹا تھا، 6 مہینے چھوٹا بھی تھا، تو سکسیشن پلان کے لحاظ سے مامون کو بننا چاہیے تھا اگر ایج کے لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہوا۔ اچھا، ہارون جو ہے وہ بھی بہت پریشان تھا۔ امین کا جو پورا نام تھا امین بن ہارون بن مہدی بن منصور،
کہ یہ جو ہم نے سب بتا دیا کہ کس کس جگہوں پہ اس کی خلافت شروع ہوئی بغداد وغیرہ میں. جب امین کو پتہ چلا کہ ہارون رشید کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے فوراً سے حکومت سنبھال لی. اچھا، ایک جو امین کا سپورٹر تھا فضل بن ربی، یہ جو ہے ٹاؤس ناؤ کالڈ مشدد ایران کی طرف، اس میں جو ہے یہ یہاں رہتا تھا. تو اس نے اپنے سارے لوگ لیے اور پیسہ کوڑی جمع کیا، ویل جمع کی، اور وہ اپنی جرنی بغداد کی طرف شروع کر دی اس نے. یعنی اب اسے پتہ چلا تھا کہ امین خلیفہ بن گیا تو اس طرف سے آنا شروع کر دیا. حالانکہ ہارون کی یہ وش تھی کہ مامون کے پاس واٹ جو خراسان میں چیزیں تھیں، جو ایران میں تھی خراسان میں، وہ ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ مامون کو بلانگ کریں گی، ایون دو کہ امین کی حکومت ادھر ہوگی. مامون کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس نے اپنے لوگ بھیجے اور ان کو جو جو چیزیں مامون کو بلانگ کرتی تھی انہوں نے کہا کہ یہ واپس کرو، یہ تو میرے والد کی خواہش کے مطابق نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اچھا، تو اب جو امیر، یہ تھوڑا سا سمجھے ان لوگوں میں کانفلکٹ سا پیدا ہو گیا. حالانکہ ہارون رشید بہت کلیئر کر کے گیا تھا، لیکن تھوڑا سا کانفلکٹ پیدا ہونا شروع ہوا. آ، دونوں سائڈ کے جو چیفز تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگے. تو یہ جو رفٹ تھی یہ اسکلیٹ کرنے لگی. اب یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو ایک بہت ہی سادہ سے الفاظ میں سوچیں تو یہ عرب اور عجم کی یہ پہلی ایک وہ ہے جو باقاعدہ فوجی لحاظ سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. تو خراسان کی طرف سے مامون کو مزید سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت سے کام کیے، جیسے وہاں پہ ٹیکسز 1/4 ٹیکسز معاف کر دیے، بہت سے لوگوں کو گفٹس وغیرہ بھیجے، بہت سی نئی پوزیشنز پرومس کی. لیکن یہ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس طرح سے آہستہ آہستہ امین الرشید کی حکومت تو چلی، اور لیکن یہ کہ مامون کے علاقے میں تھوڑی سی رفٹ ہوئی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو جا کے اب سارا پیسہ کوڑی واپس امین کے پاس لے جانا چاہ رہے تھے. اچھا، امین جو ہے وہ مامون تو اسمارٹ آدمی تھا، آ، اور اس نے یہ کیا کہ اس نے باقاعدہ جب گفٹ بھیجے اپنے لوگوں کو تو اس نے کہا میں امین کی خلافت ایکسیپٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے والد نے یہی سکسیشن پلان بتایا تھا. لیکن یہ کہ امین نے جو ہے مامون کی جو ٹیریٹوری تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس نے جو ہے اس نے ڈسمس کر دیا اپنے دونوں بھائیوں کو، قاسم اور محتسم، فرام دا پوزیشن آف دی پیننسولا اینڈ اپوائنٹڈ سم ون ایلس. یعنی کہ جو خواہش تھی ہارون رشید کو اس پہ عمل نہیں کیا، اس نے یہ ایک غلط چیز کی جس کی وجہ سے نفرتیں تھوڑی اور بڑھنے لگیں. یہ میں اس لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایریا، یہ عرصہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے کیونکہ آگے جتنے آنے والے یہ آپ کے جو خلفاء ہیں عباسی حکومت میں، ان کے زمانوں میں تھوڑی بہت چیزیں ہوئی لیکن اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہوئی جس طرح سے امین اور مامون رشید کے زمانے میں ہوئی، اور خاص طور سے مامون رشید. اچھا، اب یہ جو ہے مامون نے اپنا کام جاری رکھا. امین نے جو ہے جو خطبات وغیرہ ہوتے تھے، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ اس زمانے میں جو خلیفہ خود خطبہ دیتا تھا خاص طور سے جامع مسجد میں، اور پھر خطبات میں باقاعدہ خلفاء کے نام لیے جاتے تھے. جو دوسری جگہوں پہ خطبے ہوتے تھے ان میں جب خطبہ شروع ہوتا تھا تو اس میں خلفاء کے نام لیے جاتے تھے. امین نے مامون کے نام ہٹا دیے گئے اور اپنے بیٹے کا نام لکھنا یعنی کہ ایڈ کر دیا تاکہ جو خطیب ہیں وہ اس کے بیٹے کو ایز عزت کے ساتھ اس کا نام لیں اور اس کی تعریفیں کریں. یہ ایک کسٹمری چیز تھی وہاں پہ. پھر اس نے مامون کو ایک لیٹر بھیجا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے سن کو کراؤن پرنس بنا دیا ہے اور تم ہماری لسٹ میں نہیں ہو. مامون کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو اس نے اپنے چیز وغیرہ لیے اور میسنجر کو جو ہے جس نے پیغام لے کر آیا تھا، اور اس نے اس کو خرید لیا اور خرید کے پھر اس نے ایز اے جاسوس اسے بغداد میں بھیج دیا. جب مامون نے یہ سنا کہ امین نے اس کا نام نکال دیا ہے تو اس نے پھر اپنے ہاں سے یعنی خراسان سے امین کا نام، کیونکہ امین خلیفہ تھا پورے مسلم حکومت کا، مسلم امت کا اس وقت، تو اس نے جب وہاں سے نکال دیا. اب آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ کس طرح سے ٹینشن بڑھ رہی ہے، سلولی ٹینشن بڑھ رہی ہے، اور یہ ود ان دوز 4 ایئرز ہو رہا ہے جو کہ امین الرشید کے تھے. بہرحال اس میں پھر یہ ساری چیزیں آپس میں چلتی رہیں. مامون جو ہے اب اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ
امین جو ہے کسی طرح سے نہیں مانے گا، اور وہ باقاعدہ صرف ایک عرب نام کو اور عرب لوگوں کو اکٹھا کر کے وہیں پہ خلافت کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جو مال و دولت ساری یہاں پہ جمع ہوئی ہے ایران میں اور خراسان میں اور سینٹرل ایشیا میں، وہ اس کو اپنے اپنے انڈر خلافت میں لا کے اس مال و دولت کو اپنے پاس منگوانا چاہ رہا ہے. تو آ، اچھا، اب یہ جو ہے حجاز پہ جو لوگ تھے، جو یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں لوگ رہتے تھے، تو انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ امین فیئر نہیں ہے، امیر جو ہے وہ صحیح سے حکومت نہیں کر رہا. تو آہستہ آہستہ لوگوں نے، پھر وہاں کے بھی کچھ لوگوں نے جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے مامون کو ایز اے خلیفہ ایکسیپٹ کیا سیریا میں بھی، اور اس کو لیٹر بھیج دیا کہ ہم تمہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایز اے خلیفہ. اب امین کو اس پہ بہت غصہ چڑھا، تو اس نے بیسیکلی مامون کے اوپر ایک چڑھائی کر دی، ایک ہیوج آرمی بنائی اور مامون کے اوپر چڑھائی کر دی. جب آرمی جو ہے بالکل ایران کے قریب پہنچی، مامون کی آرمی جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں تھی جتنی امین کی تھی، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ ان کے پاس تھی. پھر امیر کی آرمی جو تھی، وہ امین کی آرمی اسٹل ڈیفیٹ کھا گئی، اور اس کے جو کمانڈر تھے وہ مارا گیا اس میں. اور پھر اس کا سر جو ہے، اس زمانے میں جو فوج جیتتی تھی، وہ دوسرے سردار کا سر ایز اے سمبل بھیجتی تھی کہ اب ہماری فتح ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس کا سر اس کے پاس بھیجا. امین نے ایک اور کمانڈر بھیجا، بٹ وہ بھی اس کو بھی ہار ہو گئی. فائنلی پھر مامون کی فورسز نے امین کی فورسز پہ قابو پا لیا، اور پھر مامون کا نام ڈکلیئر کر دیا گیا ایز اے کیلف. امین اور زبیدہ کو پھر اریسٹ کر لیا گیا. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد امین جو فورسز تھیں، انہوں نے جو ہے ان لوگوں کو آزاد کرایا جیل سے، اور پھر دوبارہ سے اپنا نام ڈکلیئر کر دیا کہ ہم خلیفہ ہیں. پھر مامون کے لوگوں نے اس طرح کیا. بہرحال یہ 3-4 شہر ایسے تھے، جیسے واسط، جو اگر آپ کو یاد ہو، ایون کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کا ذکر آیا تھا، کوفہ، بصرہ، اور وہ جو گورنرز تھے انہوں نے مامون کی خلافت ایکسیپٹ کر لی. اب کیا ہوا کہ اب امین صرف بغداد کے اور چھوٹے چھوٹے قریب کے علاقوں میں قابض تھا، اور وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا تھا، لیکن باقی جتنی مسلم امت تھی وہ تقریباً مامون کے پاس آ گئی. اور اس طرح کا یہ گیم چلتا رہا، ہار اور جیت کا. اور دونوں نے استعمال کیا کہ پیسے کو استعمال کیا کہ کسی طرح سے لوگوں کی لوئلٹی خریدی جا سکے. پھر امین نے یہ خبر سنی کہ مامون کو مار دیا گیا ہے، اور حالانکہ یہ غلط خبر تھی. تو پھر لیکن یہ کہ اس نے بغداد کو سیج کیا. امین نے بھاگنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کو منسٹر نے منع بھی کیا، لیکن بہرحال امین ایک شپ کے اوپر چڑھا، اور جو پھر وہ شپ بعد میں کیپچر کر لی گئی. وہ اس میں رکھا گیا قید خانے میں، اور کچھ عرصے کے بعد اس کو مار دیا گیا، اور مامون کو اس کا سر بھیج دیا گیا. یعنی کہ اب مامون کی پورے جو اسلامک مملکت تھی اس کے اوپر اب مامون کی خلافت ہو گئی. پھر اس نے وہی جو سارے چینجز تھیں انڈو کی. زبیدہ کو بھی اریسٹ کیا، لیکن بعد میں مسلم ٹیریٹریز سے باہر اس کو بھیج دیا گیا. اور یہ ساری رپورٹس ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا حقیقت ہے. اور پھر امین کے جو 2 بیٹے تھے وہ مامون کے پاس بھیج دیے گئے. امین جو ہے وہ تقریباً 28 سال تک تب اس کا انتقال ہوا. اس کی کیلیفٹ تقریباً 4 سال رہی. حالانکہ وہ کیپیبل نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ اصل جو فیصلہ تھا، اگر ہارون رشید اس وقت زبیدہ کے بہت زیادہ اصرار پہ امین کو پہلے نہیں بناتا، تو شاید مسلم حکومت جو تھی پوری وہ ایک سٹیبل طریقے سے چلتی، جس طرح سے اب بعد میں ہم دیکھیں گے کہ مامون رشید کے زمانے میں چلی ہے. اچھا، اب مامون رشید کا زمانہ ہے. اب اس کو مار دیا امین الرشید کو. اب مامون رشید اس کا بھائی، اس نے آ کے پھر 20 سال حکومت کی، 813 عیسوی سے لے کے 833 عیسوی تک. یہ سارے نقشے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. مامون جو ہے وہ جعفر برمکی کی ٹریننگ میں تھا. اگر آپ کو یاد ہو، ایک برمکی خاندان کا میں نے ذکر کیا تھا جو بعد میں پھر فوج میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے. تو وہ جو مامون جو تھا وہ جعفر برمکی کی ٹریننگ میں تھا، اور اس سے سیکھی تھی ساری چیزیں. اور جعفر برمکی جو تھا وہ بہت ہی بہترین سپہ سالار بھی تھا، اس کو ہر لحاظ سے سیاسی چیزیں بھی تھیں، لیکن زیادہ تر ملٹری جو جو ٹریننگ تھی وہ اس کی بہت زبردست تھی. تو مامون اس کے انڈر ٹریننگ تھا، تو بہت زیادہ بہادر بھی رہا، اور گورنمنٹ اور آرمی افیئرس کے جو چیزیں تھیں اس نے بہت اچھے طریقے سے سیکھی. اس نے قرآن کو حفظ کیا، اور پھر عربک لینگویج سیکھنی شروع کی، اور پھر وہ قرآن میں اور حدیث میں اور خاص طور سے عربک لینگویج میں وہ ایکسپرٹ ہو گیا. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ عجم سے ہے، یہ عرب نہیں ہے.
لیکن عرب باپ کا بیٹا ہے، لیکن ایک ایرانی ماں کا بیٹا ہے، لیکن اس نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہارون رشید جیسی کیرزما دیا تھا اور وہ اسی کی طرح سے حکومت کرنا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے یہ تمام چیزیں کی۔ اچھا، علامہ جلال الدین سیوطی، آپ نے سب ان کا نام سنا ہوگا، بہت زیادہ کتابوں میں ان کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ان the entire family of بنو عباس، مامون was the most confident, knowledgeable, intelligent, clever, brave, politically aware leader تھا وہ۔ یعنی انہوں نے اس کے لیے بہت ہی زیادہ سپرلیٹو ڈگریز استعمال کی کہ مامون جو ہے اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں تھیں جو کسی خلیفہ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ہارون اپنے بیٹے کے لیے، مامون کے لیے کہا کرتا تھا کہ مامون کے اندر جو فرمنس ہے وہ منصور سے آئی ہے، کیونکہ منصور جو شروع کی حکومت جس میں چلائی تھی بنو عباس کی، تو وہ بہت زیادہ مطلب اپنے ڈیسیشنز کے اوپر شیور ہوتا تھا اور بہت ہی کانفیڈنٹ تھا۔ اور اس نے کہا کہ منصور سے اس کے اندر فرمنس آئی ہے، اور اسلام کی قربت اس سے مہدی کی آئی ہے، کیونکہ مہدی بہت دیندار ہوا کرتا تھا، اور رائل کیریکٹر جو ہے وہ ہادی کا تھا۔ تو اس نے بہرحال اپنی زندگی میں ہی وہ یہ چیز بیان کیا کرتا تھا۔ اچھا، یہ ہم نے سب ذکر کر ہی لیا ہے کہ وہ ایک مجوسی غلام عورت کا بیٹا تھا۔ آ، اس کی موت ہو گئی تھی جیسے ہی امام رشید پیدا ہوا تھا۔ اس کے لیے بہترین ٹیچرز رکھے گئے، برما کی جیسی فیملی کے لوگ آئے، اس کو پڑھایا لکھایا، تو یہ بہت زبردست لیڈر اور آرمی جنرل بن چکا تھا۔ اور چونکہ اسے اپنے بھائی سے لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا پڑا تھا، تو یہ زیادہ تر چیزیں وہ شروع کی جو ہیں وہ ریبیلینز وغیرہ ہو رہی تھیں، تو اس کو آہستہ آہستہ سب کو کٹ ڈاؤن کیا، تو کچھ عرصہ لگا کہ جب اس نے دوبارہ سے حکومت میں امن و امان قائم کر دیا۔ اور پھر جو لوگ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ، جو ایون کہ امین رشید کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی جب محسوس کیا کہ مامون کی حکومت اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں، تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ کام ڈاؤن ہونا شروع کر دیا۔ آ، اچھا، اب یہ بھی یاد رکھیے تھوڑا سا، جو خارجائٹس تھے، جو کہ یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں پہلے تھے اور پھر وہاں سے نکل گئے تھے، اور ان کے خلاف پھر انہوں نے جنگ کی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں تو اس وقت نہیں تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ پھیل گئے تھے پوری امت مسلمہ میں، تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ ان لوگوں کو آپس میں لڑوائیں، اور غالباً ان دونوں بھائیوں کو لڑوانے میں کچھ رول ان لوگوں کا بھی تھا، خارجائٹس کا۔ اچھا، اب یہ علویز جو تھے، یہ بھی وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امام مانتے تھے، اور امام حسن حسین کو وہ چاہتے تھے کہ اہل بیت میں ساری خلافت رہے، تو وہ لوگ بھی کچھ عرب سے اگینسٹ ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اموی خاندان کے بعد وہاں بھی عرب کا سلسلہ بہت اسٹرانگ تھا، لیکن وہ لوگ بنو عباس کو سمجھتے تھے کہ وہ اہل بیت کو خلافت دیں گے، لیکن انہوں نے بھی نہیں دی، تو اس وجہ سے علویز اور خارجائز تو ویسے خلاف تھے، یہ سب بھی عربوں کے خلاف تھے، تو انہوں نے آرام سے مامون کے ساتھ لائل ہونے کے ڈیسیشن لے لیا۔ اچھا، اب یمن اور حجاز میں، حجاز سمجھیے، جب بھی میں حجاز کا ذکر کروں، یہ بیسیکلی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا علاقہ ہے، تو یمن اور حجاز میں ریبیلین شروع ہو گیا۔ آپ کو پتا یمن سے ہی زیادہ تر ریبیلینز شروع ہوئے ہیں، ایون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو شخص نکلا تھا وہ بھی یمن سے ہی نکلا تھا، جو یہودی تھا، پھر اس نے اسلام کا ناٹک کیا، اسلام قبول کرنے کا۔ تو پھر اب یہ اس زمانے میں اب دیکھیے، پھر اہل بیت میں سے محمد بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب، اس اس کو ان لوگوں نے پھر دوبارہ سے ان کو وہ کیا۔ ایک سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ہو چکا، پھر ان کے بیٹوں کے ساتھ ہو چکا، اس کے بعد اب یہ دوبارہ عباسی خلیفات ان کو۔ اچھا، محمد بن جعفر صادق جو تھے، یہ تو زبردست عالم دین تھے اور بہترین کیریکٹر والے تھے، اور ان کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں کہ جس طرح کی باتیں دوسرے لوگوں میں تھی، جو ان کو لانا چاہ رہے تھے خلیفہ بنانے کے لیے۔ شروع میں وہ ریزسٹ کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ بھائی ٹیمپرری ہم سم ایریاز میں، تو انہوں نے ان کی خلافت ڈکلیئر کر دی کچھ ایریاز میں۔ اب یہ ایک ریبیلین ہی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے پورے مسلم حکومت میں تو ان کی خلافت نہیں تھی۔ اچھا، اب ایک چیز جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے نا، تاریخ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے۔ جس طرح سے خوارج کوفہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹرے کیا تھا، غداری کی تھی، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی نہ، اب وہ دوبارہ سے اہل بیت محمد بن جعفر
کو سامنے لا کے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ غداری ہی کریں گے، اور کی انہوں نے. تو محمد بن جعفر جو ہے وہ عباسی، ظاہر ہے اتنی بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی طاقت تھی، تو عباسی نے انہیں شکست دے دی، اور وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مختلف جگہوں پہ، دوسری جگہوں پہ چلے گئے. آ، پھر انہوں نے دوبارہ سے کچھ لوگ جمع کرے، مدینہ منورہ پر اٹیک کیا، لیکن پھر اس میں بھی ہار ہو گئی ان کی. اچھا، اب مامون نے جو ہے وہ کس سے شادی کی؟ ان کی بیٹی سے، علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق. تو انہوں نے ان کی بیٹی سے شادی کی، اور جس کا یہ بھی اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ شادیاں جو ہے وہ خاندانی روابط اچھے رکھنے کے لیے، اور ریلیشن شپ بڑھانے کے لیے، اور دشمنیاں ختم کرنے کے لیے بھی شادیاں ہوتی تھیں. تو مامون نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی کہ شاید چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں اور یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں. اور مامون نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ اس زمانے میں آپ ہوگا، یہ لوگ بلیک کلر پہنتے تھے، اور آرمی کے کلر بھی بلیک کپڑے تھے، تو اس نے چینج کر کے اس کو بلیک سے گرین کر دیا تھا. اور ابھی ہم اس کو پڑھیں گے کہ آگے کس طرح سے بنو امیہ کے کلر کیا ہوتے تھے، اور پھر عباسی نے کون سا کلر استعمال کیا، اور جھنڈوں کا اور اپنے ہر چیز کا. اچھا، ایک اور واقعہ ہوا. مامون جو ہے وہ خراسان کی طرف زیادہ جھکتا تھا، ظاہر سی بات ہے. تو سو a group within Abbasid made Ibrahim bin Mahdi Khalifa and dismissed Mamun. اب انہوں نے وہاں پہ کسی ایک اور کو بنا دیا. اب یہ صرف اپنے ذہن میں یہ رکھیے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ریبیلین اب ہر جگہ سے ہو رہی ہے. مامون ہر چیز کو کچلتا جا رہا ہے، لیکن ہو رہی ہے. اب اسی وقت کے اندر اس کو، جو ہارون رشید کا ایم تھا، جو ایک گولڈن ایج کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی طرف بھی وہ توجہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی ریبیلین کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہے. لیکن اپنے کام، ابھی ہم ذکر کریں گے کس طرح سے اپنے کام اس نے جاری رکھے. اچھا، 2 سال تک تو وہ خلیفہ رہا وہ، اور پھر مامون نے دوبارہ سے چارج لے لیا. یہ صرف ایران کی طرف کا علاقہ تھا، خراسان کی طرف. پھر نارتھ افریقہ میں ریبیلین ہوئی، یمن میں، حجاز میں، آرمینیا میں، آذربائیجان میں، اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں. لیکن مامون نے بہت سمجھداری کے ساتھ ان سب ریبیلینز کو ختم کر دیا، اور وہ ایک اچھے لیڈر کی طرح جو ہے چلتا رہا. اچھا، اب یاد ہوگا آپ کو، رومنز جو ہیں نارتھ میں، وہ بھی مسلسل ہارون رشید جا کے ایکسپیڈیشن کرتے رہتے تھے، اور ان کو بیک آف کرتے رہتے تھے. اب یہ امین کے زمانے میں ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں. اب مامون کو جب دیکھا کہ وہ ابھی دوسری ریبیلینز کے درمیان چل رہا ہے، تو رومنز نے اٹیک شروع کر دیا اپنے بارڈرز پہ. اور ظاہر سی بات ہے، جب کسی بھی کسی بھی ٹیریٹوری میں جب حکومت کمزور ہوتی ہے، تو جو دشمن ہوتے ہیں وہ قریب کے جگہوں سے اٹیک کرتے ہیں. تو مامون کو خود جانا پڑا، یعنی کہ یہ اتنا بڑا ایگریشن تھا کہ اگر مامون خود نہیں جاتا تو شاید رومنز اندر کی طرف گھس آتے. اور مامون نے پھر ان کو بہت اچھا سبق سکھایا، اور ان کو بیک آف کر دیا دوبارہ اپنی ٹیریٹوریز میں. نوفل ایک سیزر آف روم تھا، اس نے مامون سے forgiveness مانگی، اور اس نے کہا کہ مطلب یہ کہ مامون forgiveness, he asked Mamun's forgiveness and Mamun came back from borders of Rome. تو جب اس نے forgiveness مانگی تو مامون نے، کیونکہ وہ اندر تک گھس چکا تھا بارڈرز میں، تو پھر وہ وہاں سے واپس آ گیا. اب واپسی کے سفر میں وہ جو ہے ایک جگہ پہ بیمار ہو گیا، اور پھر وہ نہر بازندون کے قریب اس کا انتقال ہو گیا. Before his death, he announced his successor معتصم. یہ معتصم جو ہے اس کا چھوٹا بھائی تھا، اور یہی ہارون رشید کی خواہش تھی. تو بیسیکلی مامون رشید نے تقریباً وہی ساری چیزیں کی جو ہارون رشید نے کی تھیں، اور اس نے اپنے اس کے مطابق یعنی کراؤن پرنس بنا کے چلا گیا تھا معتصم کو. اچھا، مامون مسلسل بزی تھا وارز میں، اور آپریشنز کو ڈیل کرنے میں، اور ریبیلینز کو ڈیل کرنے میں. اور لیکن یہ کہ یہ بات اس نے جو اپنے والد کی ایک لیگسی تھی، جو ایجوکیشنل ورک تھا، جو بیت الحکمہ قائم ہوا تھا، وہ بیسیکلی اصل جو فلرش کیا ہے وہ دار الحکمہ، بیت الحکمہ جو فلرش کیا ہے وہ اصل مامون کی دور حکومت میں کیا ہے. تو یعنی جو، اگر آپ کو یاد ہو کہ پوری دنیا سے بہت بڑے بڑے اسکالرس، سائنٹسٹ، میتھمیٹیشینز، جو ماہر فلکیات ہوتے ہیں، اسٹرانومرز، ان سب کو بلا کے، اور وہاں پہ وہ ان کو فری رہنا، کھانا پینا، اور پھر وہاں پہ ریسرچ کرواتے تھے، گریک بکس کو عربک میں ترجمہ کرواتے تھے. تو یعنی کہ وہ ایک ہب تھا، انفارمیشن ہب بن چکا تھا، نالج کا ہب تھا. تو جو کہ ہارون رشید نے یہ ساری چیزیں شروع کی ہیں، ایک داغ بیل ڈالی اس کی، لیکن اس کے پھر 20 سال جو
مامون رشید تھا، اس نے ان سب چیزوں کے اوپر بہت ہی بہترین طریقے سے کام کیا. اس نے لیٹر لکھا سیزر آف روم کو، جو روم کا اس زمانے میں فرما روا ہوتے تھے. آ، تو اس نے یہ تک کیا کہ اس نے بھی سوکریٹیز آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بہت بڑا فلاسفر تھا گریس کا، تقریباً یہ 600 بی سی کی بات ہے، 500 600 بی سی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 700 سال پہلے. تو اس کی جو فلسفیانہ کتابیں تھیں وہ بھی اس نے وہاں سے منگائی تھیں، اور پھر اس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کروا رہا تھا. یعنی کہ وہ مختلف زبانوں میں، عربی میں بھی ٹرانسلیٹ ہو رہی تھی اور جو ہے مختلف دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہی تھی، تاکہ اب آپ اس کا ویژن دیکھیے. اگر عرب میں تو ٹرانسلیشن ہو رہی تھی، وہ تو ہمارے لوکل لوگوں کے لیے بہت ضروری تھی، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اسلام تو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، وہ یورپ میں بھی جا رہا ہے، اور ابھی ہم دیکھیں گے آٹومن امپائر میں گیا وہ بہت اندر تک، وہ سینٹرل ایشیا اور ایسٹ کی طرف بھی گیا. تو مختلف زبانوں نے اس نے جب ٹرانسلیشن کروا کے بکس بٹوائیں تو اس سے بہت مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، اور مسلمانوں کی علم و حکمت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی. آ، تو اس بار پھر اس نے بیسیکلی نہ صرف یہ کہ ٹرانسلیشن، بلکہ اس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس جو کتابیں سوکریٹس کی رکھی ہوئی ہیں، اس وقت یاد رکھیے کہ اس وقت رومن امپائر جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ابھی نیچے ہے، وہ ان کی اپنی ڈارک ایجز چل رہی ہیں. مسلمانوں کی گولڈن ایج ہے، ان کی ڈارک ایج ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم اتنی فلسفیانہ بکس اپنے پاس رکھ کے کیا کریں گے. تو اس سیزن نے بہت سی اوریجنل بکس بھجوا دی تھیں، جو کہ پھر مامون نے اس کو ٹرانسلیٹ کروائیں. اچھا، ہاں تو یہ دیکھیے، تو اب اس میں یہ بھی تھا کہ وہ اس وقت چونکہ ڈارک ایجز سے گزر رہے تھے اور ان کو اتنا علم و حکمت کا اندازہ نہیں تھا. بلکہ سوکریٹیز کا کبھی موقع ملے گا تو اس پہ بھی ذکر کریں گے. سوکریٹیز جو ہے وہ ایک بڑا ہی سچا سا آدمی تھا، اور وہ ان کے بچوں کو، گریکس جو بچے تھے ان کو بتاتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس کے اوپر الزامات بھی لگے، پھر اسی طرح اس کو زہر دے کے مار دیا گیا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ بھی یہ تو آلریڈی ہمارے فلاسفی جو سوکریٹیز کی ہیں، یہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، بچے اسی کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کے ہمارے خلاف، حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے پاس بھیج دو، اور انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ بھیج دی. اب یہ سب چیزیں یاد رکھنے والی باتیں ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو فلسافیکل ورک آیا ہے، وہ ہمارے خلفاء کی کوششوں سے آیا ہے. کیوں، ظاہر سی بات ہے اگر وہ یہ مانگتے نہیں، یہ ریکویسٹ نہیں کرتے تو وہاں سے چیزیں آتی بھی نہیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ذہن میں رکھیے. پھر اس نے سب کچھ کرسچن اسکالرز بھیجے، اور پھر اس نے مزید ورک وہاں سے منگایا، اور پھر وہاں پہ جو 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 کرسچن اسکالرس تھے ان لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا. کیونکہ اچھا یہ یاد رکھیں کہ ہارون رشید اور مامون رشید دونوں نے ریلیجن کی قید نہیں رکھی تھی. تو بہت سے جو یہ اسکالرز اور پڑھے لکھے لوگ تھے یہ نان مسلمز بھی تھے، لیکن یہ کہ وہ کام کرتے تھے ان کے لیے، اور ان کو پھر فری میں تمام چیزیں مہیا کی جاتی تھی. تمام کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں، اور پھر پورے قریب قریب کے علاقوں میں ان کو بانٹ دیا گیا. اچھا، مامون جو ہے، اب دیکھیے آپ کو خوارزمی کا یاد ہوگا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا خوارزمی، مسلمان سائنٹسٹ جنہوں نے بہت سی سائنس کے ایجادات کی. تو مامون نے ان جیسے لوگوں کو اپنے ہاں امپلائی کیا ہوا تھا. تو جیسے اسکالر، سائنٹسٹ، فلاسفرز، ٹیچرز. تو دارالحکمہ میں اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ان کو، یعنی ایسے مسلمان لیڈر، سوری، ایسے مسلمان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کیا تھا جو کہ سائنس، میتھ، اسٹرانومی وغیرہ میں ایکسپرٹ تھے. تو ان میں ایک خوارزمی بھی تھے. تو اب یہ جب ان لوگوں کو، یہ مسلمان سائنٹسٹ جو تھے، جب ان لوگوں کو موقع ملا ریسرچ کرنے کا، ریسورسز ملے، کھانا پینا رہنا سہنا ان کا سب کورڈ تھا، تو انہوں نے ٹوٹل کانسنٹریٹ کیا سائنٹیفک انوویشنز پہ اور سائنٹیفک چیزوں کے اوپر. اور یہ سپورٹ کیا خلافت نے، جس کی وجہ سے پورا جو اسلامک معاشرہ تھا جو آہستہ آہستہ ترقی کر رہا تھا، اب اس نے پوری دنیا میں انکلوڈنگ یورپ اور جتنا بھی واٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم، پوری دنیا میں ان لوگوں نے بغداد کو ایک ہب بنا دیا، نالج کا ہب. تو یہ وہ دور ہے جو کہ گولڈن ایج کہلاتا ہے مسلمانوں کا. تو ہم نے ایک ذکر کیا تھا پچھلی کلاسوں میں کہ اسپین میں بھی اس وقت گولڈن ایج چل رہی ہے، اور یہاں بھی اب گولڈن ایج ہے. تو یہ وہ ورک ہے کہ جس کو اگر کنٹینیو ہوتا تو آج مسلمانوں کی حکومت ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ملٹری لحاظ سے، ٹیریٹوریل لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں کی حکومت ہوتی. لیکن بہرحال اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت رہی ہوگی کہ پھر مسلمانوں کا ڈارک ایجز بھی آئے بعد میں. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ
یہ جو گرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1094 کی بات ہے کہ عباسی حکومت اتنی پھیل چکی تھی. اور یہ مکہ مدینہ پہ تو تھے لیکن پورے یہاں پہ نومیڈس تھے ابھی بھی بہت سے. تو یہاں پہ فاطمیز آ گئے تھے، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے ابھی آگے چل کے. نارتھ افریقہ میں پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پورا علاقہ مسلمانوں کے پاس تھا. آج کے لیے پھر انشاءاللہ اتنا ہی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا دھیان سے یہ دونوں دونوں جو فرما روا تھے ان کی وہ پڑھی ہوگی، کیونکہ اب جو پوری عباسی سلطنت بیس کرے گی، یہ جو شروع کے 4 5 6 خلفاء بنے تھے جن میں سے خاص طور سے ہارون رشید اور مامون رشید، ان دونوں کی ڈائنسٹیز یا ان دونوں کا وقت اگر آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو آپ کو تقریباً پوری عباسی خلافت سمجھ میں آ جائے گی. اب اس کے بعد بہت سے آئیں گے، ابھی تو 30 40 اور آئیں گے، لیکن انہوں نے مختلف حکومتوں میں ریبیلینز بھی ہوتے رہیں گے. وہ لوگ اتنے، بعض لوگ اتنے طاقتور نہیں تھے، بعض لوگ اتنے وائز نہیں تھے، ان کے اندر وزڈم نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ جس انداز سے یہ پھیلی تھی حکومتیں آہستہ سے دوبارہ سکڑ کے اور پھر یہ صرف بغداد تک رہ جائیں گی. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ منگولز نے کس طرح آ کے پھر یہ سارا جو ہب تھا نالج اور حکمت، علم و حکمت کا جو ایک سینٹر تھا، اس کو کس طرح سے منگولوں نے تباہ کیا. وہ بھی ایک بہت ٹریجک داستان ہے، لیکن بہرحال ابھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے پھر اتنا ہی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.